السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رومی یار وہ لڑکی بہت ڈیٹ ہے یار، وہ میری بات تک نہیں سنتی، سیدھے کہہ دیا شادی سے انکار کر دو۔ سمر سب سے مل کر واپس گھر آیا تھا، اور جب تک وہ وہاں تھا سامنے ہوتے ہوئے بھی جنت نے اسے بہت اگنور کیا تھا، جس سے اسے غصہ آنے لگا۔ کول ڈاؤن یار، کیوں اتنا ہائپر ہو رہا ہے؟ غصہ ہے تو اسے اس لیے بول دیا ہوگا۔ تیری بھابھی کو بولوں کیا بات کرنے کو؟ اس کی بات تو ڈیفینڈلی سمجھے گی۔ رومی نے اپنی طرف سے سلو دی۔ وہ سمر کو جانتا تھا کہ سمر بہت کم ہی سیریس ہوا کرتا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بات کرنے لائق ہی نہیں۔ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں مام سے بات کرنے، مجھے بھی شادی نہیں کرنی۔ تو کیوں منع کر رہا ہے؟ اگر اسے شادی نہیں کرنی تو وہ خود جا کر بات کرے نا۔ اور رہی بات تیری، تو میں جانتا ہوں تو مر رہا ہے اس سے شادی کرنے کے لیے، اس لیے چپ بیٹھا رہا ہے۔ اوکے؟ رومی کے مرنے والی بات پر اس کا دل کیا وہیں سے اس کا منہ توڑ دے۔ ہاں چل مان لیا، مر رہا ہوں میں اس سے شادی کرنے کو، لیکن پکڑ باندھ کر شادی نہیں کرنی ہے مجھے۔ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے وہ، تیرے سے شادی ہونے والی ہے، اتنا ایٹیٹیوڈ تو بنتا ہے نا۔ رومانی نے مزہ لیتے ہوئے کہا، دیکھ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، اس نے دماغ خراب کر رکھا ہے میرا، اب تو مت سٹارٹ ہو جا۔ سمر نے غصے سے کہا اور فون بیڈ پر پھینک دیا۔ عیشا جنت اور عائشہ کے درمیان بیٹھی تھی۔ سارے فنکشن ریحان کے گھر پر رکھے جانے تھے، صرف شادی ہی ہوٹل میں ہونی تھی، اور یہ سب دادی کے کہنے پر اور ان کی چاہت پر ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی بچوں کی رسمیں گھر سے ہی ہوں۔ سارے مہمان جا چکے تھے اور وہ تینوں باتیں کر رہی تھی۔ عائشہ اور سمر کے بچپن کے قصے سنا رہی تھی۔ صبر ہلدی لگانے پر بہت بیزار ہوا تھا، لیکن سب نے مل کر اسے زبردستی ہلدی لگا دی تھی، جبکہ کبیر نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں جتایا۔ رات کافی ہو چکی تھی، سمر اور کبیر بھی جا چکے تھے۔ ساحر اندر آیا اور عیشا کو چلنے کا اشارہ کیا تو عیشا نے اسے خود وہاں آنے کو کہا۔ بہت ٹائم ہو رہا ہے، گھر نہیں چلنا ہے؟ وہ پاس آ کر بولا، پہلے یہ بتاؤ تم نے دونوں بیٹیوں کو ہلدی لگائی یا نہیں؟ عیشا نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ مجھے بھی لگانی ہے، پہلے بتایا نہیں؟ وہ موبائل جیب میں ڈال کر ہلدی والے بول سے ہلدی ہاتھ میں لیتا ہوا بولا، پہلے جنت کے دائیں گال پر اور پھر عائشہ کے بائیں گال پر ہلدی لگانے کے بعد اس کے ناک پر بھی ہلدی سے رنگ دیا۔ عائشہ مسکرائی، جبکہ جنت خاموشی سے نیچے نظریں کیے بیٹھی تھی۔ چلو میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آؤ، وہ ہاتھ ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے بولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی جنت نے سکون کی سانس لی۔ عیشا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ مجھے انکل سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ عیشا کے دیکھنے پر آنکھیں بڑی کر کے بولی، جس پر عیشا ہنس دی۔ کیوں؟ وہ بہت سیریس ٹائپ کے لگتے ہیں، اس لیے کہیں انہیں کوئی بات بری لگ نہ جائے۔ تو وہ جھجکتے ہوئے انداز میں بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بہت سافٹ نیچر کے ہیں، تم ابھی انہیں جانتی نہیں ہو نا، اس لیے۔ عیشا اس کی بات پر مسکراتے ہوئے بولی۔ عیشا کا رخ جنت کی جانب تھا اور عائشہ اس کے کندھے پر سر رکھے جنت کی جانب متوجہ تھی۔ پتہ ہے ہمارے درمیان جب بھی کوئی نوک جھوک ہوتی ہے نا، 99% میری ہی وجہ سے ہوتی ہے۔ ساحر بہت سمجھداری سے ہر مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، وہ بھلے ہی بہت کم بات کرتے ہیں، لیکن جو بھی بات کرتے ہیں لاجواب کرتے ہیں۔ عیشا کی بات پر جنت مسکرائی۔ اس نے بچپن سے جو دوری دیکھی تھی تو یہی سوچا تھا کہ ساحر سخت مزاج کے ہوں گے، اس لیے اس کا اور ریحان کا جھگڑا ہوا تھا، لیکن میرا بیٹا بالکل بھی اپنے پاپا پر نہیں گیا۔
وہ ویسے تو 24 سال کا ہے، لیکن اس کا دماغ کسی 4 سال کے بچے سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ اتنی باتیں کرتا ہے سامنے والا بیزار ہو جاتا ہے۔ عائشہ اب سمر کے متعلق بتانے لگی تھی، جس پر جنت حیران ہوئی۔ مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا، کیونکہ اسے بھی جانتی نہیں تھی۔ ابھی تم پر جان جاؤ گی بہت جلد، عائشہ نے شرارت سے کہا، جس پر اسے اپنا جملہ شرمندہ کر گیا۔ اس کی باتیں تو بنا سر پیر کے ہوتی ہیں، لیکن اس کی کچھ حرکتیں جب تم دیکھو گی تو تمہیں میری یہ بات ضرور یاد آئے گی، دیکھنا، عائشہ نے جتاتے ہوئے کہا۔ وہ کہ بھی کیا کہہ سکتی تھی؟ وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اپنے پاپا جیسی صرف 2 باتیں ہیں اس میں، ایک تو وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور دوسرا دل پھینگ قسم کا نہیں ہے۔ عائشہ کی اگلی بات پر جنت چاہ کر بھی مسکرا نہیں پائی۔ وہ ایک ماں تھی، اسے کیسے اپنے بیٹے کی برائیاں نظر آتی، لیکن حقیقت تو اس کی جنت ہی جانتی تھی۔ ایسا جنت کو لگتا تھا آج ان کی مہندی کا فنکشن تھا، اور اس نے عائشہ کے کہنے پر سفید کرتا پہنا ہوا تھا، ساتھ ہی گلے میں مہندی رنگ کا بڑا سا رومال لپٹا ہوا تھا۔ جنت کے لیے ہاف وائٹ کرتی پر مہندی کلر کا سلوار اور دوپٹہ، جن میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور ایسا ہی کمبینیشن عائشہ اور کبیر کا بھی تھا۔ دونوں کے فنکشن ایک ساتھ ہی ریحان کے گھر میں کیے جا رہے تھے، اس لیے بہت رونق تھی، اور سب سے زیادہ خوشی اگر کسی کو تھی تو وہ دادی جان کو تھی۔ جب سمر اور عائشہ وہاں پہنچے تو سب نے سمر کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ اس نے پہلی بار کرتا پہنا تھا اور وہ اس پر بہت جج رہا تھا۔ دادی نے اس کے ڈھیر ساری باتیں کی۔ شاید اس دن جنت سے زیادہ سب کی نظریں سمر پر تھی۔ دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے، بہت خوش رہو تم دونوں، دادی نے دونوں کو باری باری پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ بیچ میں بیٹھی تھی اور سمر اور جنت ان کے اطراف میں بیٹھے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، لیکن پھر جنت نے بیزار سی شکل بنائے آنکھیں گھمائی۔ جنت نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ اس کی شادی کیسے ہوگی، یہ سب اس کی فرمائش کے حساب سے ہو رہا ہے، دادی نے سمر کے پاس چغلی والے انداز میں کہا، جس پر وہ حیران بھی ہوا اور جنت کی جانب دیکھ کر مسکرایا بھی۔ دادی، جنت نے خفگی سے کہتے ہوئے دادی کو روکا۔ دیکھا اب کیسے شرما رہی ہے، پہلے تو ہر وقت سمر کرتی رہتی تھی، سمر ایسا ہوگا، سمر ویسا ہوگا، اس سے ملوں گی تو یہ کروں گی، وہ کروں گی، دادی نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ دادی جائیے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اس نے ان کی بات کاٹ کر کہا اور وہاں سے اٹھ گئی، جبکہ سمر کی مسکراتی نظروں نے روم میں جانے تک اس کا پیچھا کیا۔ دادی یو آر گریٹ، سمر نے تعریف والے انداز میں کہا۔ تیری دادی نہیں نانی ہوں، دادی نے اسے یاد دلایا تو اس نے آنکھیں بڑی کی۔ ٹو مچ کنفیوژن، نانی اوکے، وہ غلطی درست کرتے ہوئے دادی نے دھیرے سے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا۔ اس نے یو پر زیادہ زور دیتے ہوئے کہا، جبکہ جنت دور سے ہی دونوں کی ایسے باتیں کرنے پر غصہ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ سب کی باتیں سن کر کوئی غلط فہمی مت پال لینا، یہ لوگ وہ نہیں جانتے جو میں جانتی ہوں، اور میرے نزدیک تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ دونوں کپل اب ساتھ بیٹھے تھے اور تصویروں کا دور چل رہا تھا۔ جب جنت بنا اس کے جانب دیکھے بولی، سمر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں نے تو نہیں کہا ایسا کچھ کیا، تم بہانہ ڈھونڈ رہی ہو میری انسلٹ کرنے کا، وہ ناراض ہوتے ہوئے بولا۔ جنت نے کوئی جواب نہیں دیا، پتھر بن کر بیٹھی رہی۔ وہ اس کی بے رخی پر غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ارمان نے اسے آواز بھی دی، لیکن وہ انسنی کر گیا۔ ایک پل کے لیے جنت کو اپنی بات پر افسوس ہوا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے، نیکسٹ والی قسط میں آپ دیکھیں گے۔ اب یہ پروگرام جو ہے بالکل قریب ہے، جنت اور سمر کی شادی ہو رہی ہے، تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔
اب آپ دیکھیں گے جب نکاح کا وقت قریب ہوگا تو کیونکہ جنت اس انتظار میں تھی